بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. حسب معمول آپ کا مہمان ڈاکٹر حیدر عباس ہدایت اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہیلتھ آور لے کر کے ایوری سیٹرڈے کی سہ پر آپ کے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں. انتہائی مشکور ہیں ایک بار پھر ہدایت اسٹوڈیو سے کہ جو ہمیشہ ہمیں اپرچونیٹی اور موقع پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم آپ کی جو ہے وہ ہیلتھ کو امپروو کر رہے ہیں اور کہ آپ کی ہیلتھ کی اویئرنیس کے لیے ہم بے شمار باتیں کرتے ہیں. اور آپ کو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ یہاں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس لے کر کے موضوع لے کر کے یہاں آئیں اور ان کے اوپر بات کریں اور جو کہ خاص طور سے ٹاپک جو ہم چوز کرتے ہیں جس سے آپ کی ہیلتھ کی اویئرنیس کا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو. آج کہتے ہیں کہ جی صحت ہزار نعمت ہے اور اسی نعمت کو جو ہے وہ ہم بڑھانے کے لیے روشناس کرانے کے لیے ہم نے یہ ہیلتھ آور کا پروگرام رکھا ہوا ہے اور ہم ہر ویک آپ ڈفرینٹ بیماریوں موضوعات کے اوپر حسب معمول اس پروگرام کے اندر ہم ایک ماہر طب اور ماہر اسپیشلسٹ کو بلاتے ہیں اور ڈفرینٹ بیماریوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے جو کہ آج کل کے سیزن کے حساب سے آپ انجوائے کر رہے ہیں. سن آج کل جیسے کہ فروری سے لے کر اور اگست تک کا جو سیزن ہوتا ہے اسپرنگ اور سمر کا سیزن ہوتا ہے. ہم آج کل بہت لکی ہیں کہ ہم بہت لانگ سمر ہے, پچھلے 3-4 ہفتوں سے ماشاءاللہ خوب دھوپ نکلی ہوئی ہے. آپ سب لوگ بھی خوب دھوپ کا مزہ انجوائے کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان چل رہا ہے, برکت کا مہینہ ہے جس کے اندر بے شمار جو ہے وہ آپ کی دعائیں اور نمازوں میں سب لوگ مصروف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ نمازوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم ایک اور یہ کوشش بھی آپ کے ساتھ جاری ہے ہماری کہ آپ کی صحت کو جو ہے وہ امپروو ساتھ ساتھ بھی کرتے رہیں. تو ہمارا پروگرام دیکھنا مت بھولا کیجیے. اس میں ہمیشہ ہم آپ کے لیے بے شمار ٹاپکس لے کر کے آتے ہیں, اس میں بات کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام ہوتا ہے. اس میں کسی سے متعلق جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو ضرور فون اٹھائیے, ہم سے بات کیجیے. آج ہم نے خاص طور سے بات کر رہے ہیں ٹاپک پر بات کرنے کے لیے چوز کیا ہے فیور. ہے فیور ایک ایسی بیماری ہے جو کہ الرجی کنڈیشن ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور سے جو ہے وہ ونٹر کے سیزن کے اندر اسپرنگ سے لے کر کے اور جو ہے یہ فروری سے اگست تک کا جو سیزن ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہائی پولنس ہوا کے اندر ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک بیماری جس کو الرجی کنڈیشن کہتے ہیں ہے فیور. ہے فیور کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ہر 10 لوگوں میں سے 2 لوگوں کو انگلینڈ کے UK کے اندر ہے فیور کے سمٹم سے متاثر ہوتے ہیں. یہ کافی ڈسٹریسنگ سمٹمس ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے, چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں آپ کو. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے گیسٹ کو بلایا ہوا. آپ کو اپنے گیسٹ سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں. آج اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر رئیسہ سواتی صاحبہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں اور آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ. رمضان مبارک آپ کو. شکریہ بہت بہت. ڈاکٹر صاحبہ آپ تو رمضان کا آخری اشرہ ہے اور ماشاءاللہ اب عید کے ہم بالکل نزدیک ہیں, تو انشاءاللہ آج ہم بات کر رہے ہیں فیور کے اوپر. آپ کی بڑی خدمات ہیں کمیونٹی کے لیے اور میں انتہائی مشکور ہوں کہ یہ بھی اسی کا ایک کڑی ہے کہ آپ یہاں تشریف لاتی ہیں اور اپنے ٹائم میں سے والنٹیئر ہو کے ہمیں ٹائم دیتی ہیں, تو انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے, آج ہم بات کر رہے ہیں فیور کے اوپر کہ یہ ہے فیور کیا بیماری ہوتی ہے اور اس کے کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں ذرا آسان لفظوں میں ہمارے ناظرین کے لیے ذکر بتائیے. ہے فیور ایک بہت کامن کنڈیشن ہے جو 2 in 10 پیپل نے UK میں ہوتا ہے. سو اٹس ویری ویری کامن کنڈیشن. جیسے آپ نے بتایا اسپرنگ اور سمر سیزنز میں زیادہ طور ہوتا ہے, فار ایگزامپل فیبروری انٹل اگست تک. اینڈ ہے فیور ایک الرجک کنڈیشن ہے. اٹس این الرجی ٹو پولن. پولن ایک پاؤڈری سا سبسٹنس ہوتا ہے جو ہوا میں چلتی ہے. تو flowers and trees produce pollen, and in the spring and summer grassy areas and parks pollen چلتی ہے ہوا میں. تو جب یہ pollen آنکھوں میں جاتی ہے یا نوز کے ساتھ ٹکتی ہے یا تھروٹ میں جاتا ہے, پھر یہ سمٹمز کاز کرتا ہے. یہ سمٹمز کیا ہیں؟ یہ سمٹمز فار ایگزامپل آنکھوں کے اندر پانی آتا ہے, آنکھوں میں خارش ہوتی ہے, اینڈ آلسو تھروٹ میں بھی خارش ہوگی, ناک میں بھی شاید خارش ہو. تو یہ سمٹمز ہیں ہے فیور کا.
ہاں ڈاکٹر صاحب میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہماری سرجری میں اکثر جب یہ جیسے ہی سیزن شروع ہوتا ہے اسپرنگ کا اور لوگ چاہتے ہیں کہ جی ویدر انجوائے کریں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ یہ ہے فیور کے سنیزنگ بہت زیادہ، آنکھوں سے چھینکیں بہت آتی ہیں. میں نے دیکھا کچھ پیشنٹ کو بہت ہی زیادہ ڈسٹریسنگ سمٹمس ہوتا ہے، ان کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو اس پہ میں آپ سے کہوں گا کہ تھوڑی سی علامات کے اوپر اور اس میں ذرا سے روشنی ڈالیے کہ یہ اس کے اور کس طرح سے یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سے وہ سمٹمز ہیں جن کی وجہ سے انہیں پتہ چلے کہ جی یہ ہے فیور ہے. اوکے، اگر ان منتھس میں لائک فیبرری انٹل اگست آپ کے تھروٹ میں خارش ہو رہا ہے، آنکھوں میں بھی خارش ہو رہی ہے، نوز بلاک ہو رہا ہے یا ناک میں خارش ہو رہا ہے اینڈ آپ کو سنیزز آ رہی ہیں بہت زیادہ، اگر آپ کے آنکھوں میں پانی آ رہا ہے، پھر آپ جی پی کے پاس جائیں. آپ کی جی پی شاید آپ کو یہ سمٹمز کے بارے میں پوچھے اینڈ دین وہ کلینکلی آپ کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں یہ فیور کا کنڈیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے پیشنٹس کے اندر اور لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. جیسے کہ نارمل سیزن ہوتا ہے، سردیوں کے سیزن کے اندر اکثر لوگوں کو نزلہ، کھانسی، بخار ہوتا ہے، انفلوئنزا وغیرہ بہت کامن ہوتا ہے، یہ فلو وائرس کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اکثر لوگ میرے پاس جب آتے ہیں میں نے دیکھا کہتے ہیں جی مجھے نزلہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، 4 ہفتے ہو گئے ہیں، 6 ہفتے ہو گئے ہیں، مجھے تو مسلسل چھینکیں آ رہی ہیں. اور جب آپ ان سے تفصیل سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے ذرا یہ بتائیے کہ یہ نارمل فلو کے اندر اور ہے فیور کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اس کے سمٹم لمبے چلتے ہیں، ہے فیور 6 یا 7 دن، اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. یہ آپ نے بہت صحیح بات کیا ہے ڈاکٹر عباس، کہ بہت کنفیوژن ہے یہ دونوں کنڈیشنز میں، ہے فیور اینڈ فلو. بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھ کو ہے فیور ہو رہا ہے یا فلو ہو رہا ہے یا کامن کولڈ ہے. سو اس بارے میں تھوڑی سی ڈفرینشیٹ کرتی ہوں. سو فار ایگزامپل کامن کولڈ میں زیادہ تر وہ ونٹر منتھس میں ہوتا ہے اینڈ وہ وائرل انفیکشن ہے جس سے ہم ٹریٹمنٹ ہم دے سکتے ہیں، جی پی ٹریٹمنٹ آپ کو دے سکتا ہے اینڈ اونلی لاسٹ اباؤٹ 5 to 7 days. لیکن ہے فیور ایک الرجک کنڈیشن ہے جو فیملیز میں رن ہوتا ہے اینڈ ہر روز اسپرنگ اینڈ سمر میں یہ سمٹمز آتے ہیں، جیسے ناک میں خارش ہو رہا ہے، تھروٹ میں خارش ہو رہا ہے، آنکھیں میں پانی نکل رہا ہے. اینڈ ہے فیور وہ ویکس کے لیے لاسٹ کرتا ہے، بہت زیادہ ویکس ایون منتھس کے لیے لاسٹ کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ 1-2 دن کے لیے آیا اور چلا گیا لائک دا cold or the flu. So these are the differences between hay fever and cold. ڈاکٹر صاحب بہت آپ کا انتہائی بڑی آپ نے تفصیل سے اس بات کو بتایا، اور جیسے آپ نے کہا کہ بڑی کافی کنفیوژن ہوتا ہے عام لوگوں کے اندر اور اس میں وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میں اپنی ناظرین کے لیے، ناظرین اب ہماری ٹیلی فون کی لائنیں جو ہیں وہ کھل چکی ہیں. حسب معمول ہم آپ کے سوال لینے کے لیے تیار ہیں. ہماری ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ کی خدمت کے لیے یہاں، اور کوئی بھی آپ کے ذہن میں ہے فیور سے متعلق اگر سوال، اگر آپ کی ناک سے بہت زیادہ پانی بہہ رہا ہے، مسلسل آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں، ہفتے کے ہفتے آپ کو یہ سمٹمس ہیں، آنکھوں سے پانی بہنا، آنکھوں میں جو ہے وہ خارش بہت زیادہ ہے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے، اگر اس طرح کے سمٹمس آپ کو موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہے فیور ہو. اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہے فیور جو ہے وہ خاص طور سے گرمی کے سیزن میں اسپرنگ سے لے کر کے اور ونڈ جو ہے وہ سمر فروری سے لے کے اگست تک ہوتا ہے. اکثر یہ کنفیوژن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ جی جو فلو یا نارمل کولڈ ہوتا ہے وہ 7 سے 8 دن کا ہوتا ہے، اور وہ خاص طور سے سردیوں میں سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کے ٹائم میں ہوتا ہے، اور اس کے سمٹمس میں ساتھ ساتھ آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پین اور ایکس بھی ہوتے ہیں. لیکن ہے فیور کمپلیٹلی جو ہے. ایک کالر ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ایک کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جناب؟ میں خرم بول رہا ہوں جی، ایڈنبرا سے. جی خرم صاحب، موسٹ ویلکم ٹو جی اوور پروگرام. کیا سوال ہے خرم صاحب آپ کا؟ آپ آن لائن ہیں، سوال کیجئے. ہیلو خرم صاحب آپ بولیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نزلہ بہت ہو جاتا ہے ہر ہفتے. اچھا، آپ ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے کہ نزلہ ہر ہفتے ہوتا ہے، کیا سمٹمس کیا ہوتے ہیں آپ کو، علامات کیا ہوتی ہیں، کیا سمٹمس ہوتے ہیں آپ کو؟ ہیلو. بڑا وہ گرین چیز نکلتی ہے وہاں سے نزلے، ناک سے. تو ہر وقت آپ کی ناک بہتی رہتی ہے، سنیزنگ، چھینکیں بہت آتی ہیں، آنکھوں میں خارش آتی ہے، اس طرح کا کچھ ہوتا ہے؟ اچھا، کال ان کی
لائن کٹ گئی ہے. خرم صاحب تھے جو ڈاکٹر صاحبہ ایڈنبرا سے کال کر رہے تھے, ہم ان سے تفصیل سے نہیں پوچھ چکے کہ کیا پرابلم تھا. تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ہے فیور کے اوپر. میں یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہی آپ کو ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ جی جو ہے فیور ہے یہ لانگ ٹرم کنڈیشنز ہے, یہ ایک لائف ٹرم کنڈیشن ہے. جن لوگوں کو ہے فیور ہے انفارچونیٹلی از نو کیور فار ہے فیور فار ریسٹ آف دا لائف ہوتا ہے یہ بیماری. لیکن جو نارمل نزلہ کھانسی ہوتا ہے وہ صرف ہفتہ 10 دن کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کی مسلسل ہفتے کے ہفتے مہینوں کے مہینے اگر آپ کی جو ہے وہ ناک بہہ رہی ہے, ناک سے پانی آ رہا ہے, ڈرپنگ جسے نوز کہتے ہیں کہ مسلسل پانی بہہ رہا ہے, چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہیں, آنکھوں میں بہت زیادہ خارش ہے, گلے میں خراش ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیور ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب آگے چلیں گے. آپ نے بڑی تفصیل سے اس کے سمپٹمس کے بارے میں بتایا تھا. ہم بات کریں گے کہ جی یہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, آف لائف لانگ کنڈیشن ہوتی ہے, تو کیا اس کا کوئی علاج اس سے کچھ بچا جا سکتا ہے؟ کیا کریں لوگ اس پولن سے بچنے کے لیے؟ کیا ایسی کوئی احتیاطی تدابیر ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو شروع سے سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ایک کالر آ چکے ہیں, کال لے لیتے ہیں پھر آپ سے. اوکے نو پرابلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں فیصل بات کر رہا ہوں گلاسگو سے. جی فیصل صاحب موسٹ ویلکم ٹو جی اوور کال. کیا سوال ہے فیصل صاحب آپ کا؟ جی ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بھی جو یہ ہے فیور کے بارے میں جو سمٹم بتائی ہے نا, جی 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 وہ میری بھی ہے. مطلب یہ چھینکیں مجھے آتی ہے, آنکھوں سے بھی پانی آتا ہے. اچھا. ایک سمٹم میری ایکسٹرا ہے, وہ جب مجھے یہ چھینکیں شروع ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے پانی آتا ہے تو ساتھ میں سر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے فیور ہے یا کچھ اور ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا ناک آپ کی بند رہتی ہے اکثر؟ نہیں, ناک جو ہے وہ بند نہیں رہتی ہے. صبح جب میں اٹھتا ہوں تو آنکھوں سے یہ ناک سے پانی آتا ہے اور چھینکیں آتی ہے, پھر 2-3 گھنٹے بعد خود بخود بند ہو جاتی ہے. کبھی کبھار بند بھی نہیں ہوتے مگر موسٹلی بند ہو جاتی ہے. تو یہ ساتھ میں یہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں. تو یہ جو سمٹمز ہیں آپ کے مسلسل ویکس کے ویک چلتے ہیں یا 2-4 دن چل کے ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ کافی عرصے سے چلتے ہیں. کبھی 1 دن ہوتا ہے, کبھی 2 دن ہوتا ہے, کبھی 3-4 دن بعد شروع ہو جاتا ہے, مگر پورا دن بھی ہوتا ہے. اور یہ موسٹلی جو ہوتا ہے نا 1 دن ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے, پھر 2 دن بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے, پھر اس طرح ہوتا ہے. جی جی جی. اور ہر وقت تو کوئی دوا کھاتے ہیں جس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ میں اکثر اپنے جی پی کے پاس جاتا ہوں تو وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر یہ پیراسیٹامول ہی یوز کرے. وہ تو مجھے وہی مطلب ایڈوائز کرتے ہیں نا. اچھا یہ جو مسلسل آپ کو وہ نیزل اسپرے دے دیتے ہیں جو سر ناک میں وہ اسپرے یوز نہیں کرتے نیزل جی 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 بس وہ زیادہ تر وہی مجھے ریکمینڈ کرتے ہیں ہر دفعہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ فون رکھیں, ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں اور آپ کو جواب دیتے ہیں. شکریہ بہت بہت آپ کی کال کا. اوکے شکریہ بہت بہت فیصل بھائی آپ نے فون کیا. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بخار بھی ہوتا ہے. نہیں کہتے سر میں درد ہوتا ہے لیکن چھینکیں بہت آتی Okay. ہیں اور مسلسل صبح میں جب اٹھتے ہیں تو 3-4 گھنٹے تک مسلسل سنیزنگ ہوتی ہے, آنکھوں سے پانی آتا ہے اور بعض اوقات سر میں بھی درد ہوتا ہے. اچھا اوکے. ایک کنڈیشن ہوتا ہے سائنوسائٹس, وہ بھی اگر آپ کو ہے فیور ہو رہا ہے سائنوسائٹس بھی ہو سکتا ہے. فیس میں ہمارے سائنسز ہیں فیس میں, سو سم ٹائمز یہ انفلیمڈ ہو جاتے ہیں اور دس کین آلسو کاز ہیڈ ایک ایز ویل. سو آئی وڈ آسک یو ٹو گو ٹو یور جی پی اور جی پی کے ساتھ بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں تھوڑی دیر پہلے خاص طور سے فیصل صاحب کے جواب کے لیے کہ اس میں ناک اکثر بند ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ ناک میں بھی پولن سے اسٹرائک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ناک میں سوجن ہوتی ہے, انفلمیشن ہوتی ہے, اور وہ جو انفلمیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ سائنسز جو ہوتے ہیں کیونکہ ناک کے جو پیچھے کے جو سامنے کے جو یہ حصے ہیں ہڈیوں کے وہ نوز جب ہے فیور کی وجہ سے اس میں سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے, انفلمیشن ہوتی ہے تو سانس لینے میں بعض اوقات لوگوں کو دقت ہوتی ہے. اسے الرجک رینائٹس کہتے ہیں. الرجک رینائٹس میں نے بھی اکثر دیکھا ہے کہ جو سمٹمس ہے فیور کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات سر میں بھی درد ہوتا ہے کیونکہ اگر ناک کے خاص طور سے انفلمیشن زیادہ سوجن زیادہ ہو. جی اگر ناک بند ہو پھر پریشر بھی بلڈ اپ ہو سکتا ہے فیس میں, تو یہ بھی بخار بھی لائک ہیڈ ایک کو بھی کاز کر سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ایگری کریں گے اس سے کہ ڈاکٹر یہ فیصل بھائی کے سمٹم میرے خیال میں شاید ہے فیور کے ہوں. آف کورس ڈاکٹر عباس آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سمٹم ہو سکتا ہے ہے فیور کا.
جی فیصل بھائی آپ کو شاید جواب مل گیا ہوگا. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو ہی فیور کے سمٹمس ہیں جیسے ہم نے کہا ساری تفصیل سے ابھی بتائے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ہی فیور پولنس کی وجہ سے آپ کی ناک کے اندر ناک کے پچھلے حصے میں بھی سوجن ہوتی ہے, انفلیمیشن ہوتی ہے. ہمیشہ ناک بلاک نہیں ہوتی لیکن اس سوجن کی وجہ سے ناک کے اندر جو پیچھے کا جو حصہ آپ کی جو سیکریشنز ہوتی ہیں جو ناک کے تھرو باہر نکلتی ہیں وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سائنوسائٹس یا سائنسز کے اندر کچھ بلاکیج ہوتی ہے تو اس بلاکیج کی وجہ سے آپ کے سائنسز بلاک ہونے کی وجہ سے اکثر سر میں بھی درد ہوتا ہے. اور چونکہ آپ کا ناک کا پچھلا حصہ, گلے کا پچھلا حصہ یہ سارا جو ہے کنیکٹڈ ہوتا ہے, نرو سپلائی بھی ان کی ایک ہی علاقے میں ہوتی ہے, پین کنٹرول تقریباً آس پاس ایک جیسا ہوتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ 100% آپ کا ہیڈ ایک جو ہے اس ہی فیور ہی کی وجہ سے, لیکن ویری لائکلی ہے زیادہ تر کہ ہی فیور کے جو سمٹمز آپ بتا رہے ہیں وہ موسٹ لائکلی آپ کے ہی فیور کے سمٹمز ہیں اور اس میں کبھی بعض اوقات سر درد بھی ہو سکتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ ہم آگے چلیں گے, بات کر رہے ہیں ہم یہ کہ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ یہ کتنی ڈسٹریسنگ سمٹمس ہیں, کتنے لوگ پریشان رہتے ہیں. تو کوئی آسان سا نسخہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ پولن سے کیسے بچیں اور یہ کیسے اوائڈ کریں. ڈاکٹر باس یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کنڈیشن بہت نقصان دیتا ہے لوگوں کو. سم ٹائمز سلیپ ڈسٹرب ہوتا ہے, سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں ایز ویل بیکاز اف یو کینٹ فنکشن ڈے ٹو ڈے دین اٹ کین ڈیکریز یور کوالٹی آف لائف. سو دیر از نو کیور فار ہے فیور, کوئی کیور نہیں ہے, یہ کمپلیٹلی ہم کیور نہیں کر سکتے, یہ آئی ہیو ٹو سے, بٹ ہم سمٹمس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اپارٹ فرام کنٹرولنگ سمٹمس دوسری چیز ہے کہ ہم پالنس کو try to avoid pollens because pollens یہ allergic reaction cause کرتا ہے. So how can we avoid pollens, یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر باس. So pollens آپ completely avoid نہیں کر سکتے because pollens ہوا میں چلتے ہیں. So as you can imagine it's difficult to avoid air, لیکن آپ تھوڑے سے short measures لے سکتے ہیں to avoid pollen. یہ چیزیں ہیں کہ in summer time avoid open grassy areas like parks جدھر flowers ہوں یا trees ہوں, وہ open spaces آپ avoid کریں. دوسری چیز ہے کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں وہ گاڑی کے ونڈوز بند رکھیں, یا گاڑی میں پولن کے وینٹس ہوتے ہیں وہ وینٹس آپ چینج کریں جب بھی آپ کی گاڑی کی سروس ہو رہی ہے, وہ وینٹس آپ ضرور میک شور آپ کریں کہ وہ چینج ہو. دوسری چیز ہے آپ ہیٹ ویئر کر سکتے ہیں, آپ گلاسز بھی سمر ٹائم پہن سکتے ہیں ٹو اوائڈ سمپٹمز ان دا آئیز, پھر پولن آنکھوں میں نہیں جائے گی. دوسری چیز ہے کہ آپ گھر میں اگر گھر میں ہوور آپ کر رہے ہیں آپ ہوور کو اوائڈ کریں, آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں. اینڈ the other thing is اگر آپ باہر گئے ہیں for a long period of time and آپ گھر واپس آ رہے ہیں, پھر آپ پوری سے شاور لیں, بال کو دھوئیں, منہ کو بھی دھوئیں, so you can remove the pollens from your body and from your hair and from your face. These are conservative measures for avoiding pollen. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بتایا, جیسے کہ بہت ڈسٹریسنگ سمٹمس ہیں اور اکثر جو ہے لوگوں کی ڈے ٹو ڈے لائف اور ایکٹیویٹیز سے افیکٹ ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ پولن سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا تو بہت زیادہ مشکل ہے چونکہ آپ ہوا میں باہر نکلنا بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا کہ جی ایسے شارٹ میئر آپ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے انڈور رہیں جب سیزن خاص طور سے پولنس کا ہو. آپ کو ویدر فور کاسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, اکثر یہاں ویدر فور کاسٹ کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہوا کے اندر کتنے زیادہ پولنس ہیں. کہتے ہیں کہ جی اگر پولنس کا لیول اگر اوور 50 ہے ایئر پولیوشن کے اندر, جو ایئر پولیوشن ویدر میں آپ چیک کریں گے تو اس میں پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ ایئر پولیوشنز کیا چل رہی ہے آج کل باہر. اگر وہ خاص طور سے وہ لوگ جو ہے فیور سے سمٹم سے سفر کر رہے ہیں, ویدر فور کاسٹ دیکھ لیں ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر, اور اگر پولنس کی جو ہے وہ لیول اوور 50 ہے تو وہ دن ایسا ہے جس کے اندر آپ کوشش کریں کہ اوائڈ کریں, باہر جانے سے انڈور رہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جی ونڈو دروازوں کو بند رکھیں, اگر گاڑی میں آپ جا رہے ہیں تو گاڑی کی ونڈو کو بند رکھیے, ہوا کے پولن سے بچنے کی کوشش کیجیے. کچھ لوگ پولنس ایسی چیز ہے, ڈسٹ ہے کہ بے شمار قسم کے پولنس ہیں. اس کو ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی اور پولنس کے اوپر کہ کون کون سے وہ پولنس ہیں ہوا کے علاوہ جو کہ گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں, جیسے کہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ اور کیٹ اور یہ, تو کیا کیا میئرس اس کے علاوہ آپ جو ہے جیسے آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ, اور یہ کوئی کیٹیگریز کر سکتے ہیں پولنس کی, کوئی ہے ایسا طریقہ کار؟ ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے, لیکن گھر میں پولنس کارپیٹ میں
चिपक सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप हाउस में एनिमल्स रखते हैं, फॉर एग्जांपल कैट्स, पॉलन कैट की फर में भी चिपक सकता है एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर एलर्जी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप विंडोज़ ओपन रखें, दरवाजे ओपन रखें, फिर पॉलन्स घर के अंदर आ सकते हैं। जी हाँ, तो नाज़रीन यही कह सकते हैं हम आपको कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आप अवॉइड करें अगर हाउ डस्ट माइट डिफरेंट पोलिन्स डिफरेंट लोगों को, और बेशुमार लोग डिफरेंट पोलिन से एलर्जिन होते हैं, कोई फ्लावर्स के पोलिन से एलर्जिन होता है, कोई ग्रास वगैरह गार्डन में जाने से एलर्जीज होते हैं। डॉक्टर पास दूसरी चीज़ है, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया कि घर में हाउस डस्ट माइट होता है तो वो भी पॉलन्स नहीं। डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी आपने बात की है, बड़ा अच्छा ये पॉइंट आपने रेज़ किया है कि ख़ास तौर से जो हाउस डस्ट माइट है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके ज़रा हम ये बिल्कुल नहीं अवॉइड कर सकते। हाउस डस्ट माइट घर में होते हैं ऑल द टाइम, ब्लैंकेट्स में होते हैं, शीट्स में होते हैं, कारपेट्स में हैं, लेकिन आप ये चीज़ कर सकते हैं कि घर को साफ़ रखें। एवरी 2 वीक्स आप बेडशीट को चेंज करें, आप ट्राई करें कि डस्ट ना हो घर में, लेकिन सब घरों में हाउस डस्ट माइट होते हैं तो आप यही कर सकते हैं कि घर को साफ़ रखें टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हाउस डस्ट माइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे अब ब्रेक का टाइम तकरीबन होने वाला है, लेकिन ब्रेक से पहले चूँकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक्जिमा के ऊपर, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसका इलाज क्या है, हे फीवर का क्या इसकी जो है वो क्या ट्रीटमेंट क्या है? ओके, कोई क्योर नहीं है हे फीवर का, लेकिन हम सिम्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं। We can use antihistamine nasal spray. We can also use antihistamine eye drops for the eyes. We can also use antihistamine tablets for general overall body symptoms as well. This is to counteract the histamine that's produced by mast cells when it comes into contact with pollen in the air. नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी हाई फीवर की कोई क्योर तो है नहीं, ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन ये है कि ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो आप अपने ओवर द काउंटर केमिस्ट से भी लेके खा सकते हैं, जो मेनली जो इसकी दवा। अच्छा, एक कॉलर आ चुके हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बहन कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, हम हेलो वालेकुम सलाम। Where are you calling from, sister? Do you want to speak in English? मैं ज़हरा बोल रही हूँ। जी ज़हरा, कहाँ से बोल रही हैं आप बहन? बेंगलोर से बोल रही हूँ। बंगलोर इंडिया से? हाँ, बेंगलोर इंडिया। जी, क्या सवाल है आपका? मोस्ट वेलकम टू अवर प्रोग्राम। हाँ, हमारा बच्चा है 5 साल का। जी जी। हाँ, उसे ज़्यादा सर्दी है। उसको क्या होता क्या है, क्या तकलीफ है उसको? उसे बचपन से ही ज़रा सर्दी की आदत, नाक में ज़्यादा पानी बहता है। अच्छा। कभी खांसी, बलगम, वैसा ज़्यादा इल्लत होती है। तो आपकी फैमिली में किसी को है फीवर या दमे की बीमारी, एज़मा या एक्जिमा, इस तरह की बीमारियां हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। किसी को नहीं है? जो पहले जो एक 8-10 साल पहले हमारे जो बच्चे के दादी को ये था। अच्छा। टीबी को थी, उसके बाद में क्या भी नहीं था। हमें टीबी का भी इलाज करे, ऐसा क्या भी नहीं टीबी का भी। तो आपके बच्चे की उम्र 5 साल है और आप की कह रही हैं कि उसकी मुसलसल नाक बहती रहती है, स्नीजिंग होती है, आंखों से भी पानी बहता है? हाँ, आंखों से पानी, वव्वल ज्यादा सर्दी हो जाएंगे तो आंखों से पानी, बलगम ज्यादा, वैसा होता है। अच्छा, खांसी भी आती है? हाँ, खांसी भी आती है। और उसके अलावा खारिश है जिस्म पे कहीं? जिस्म के ऊपर इचीनेस या खारिश होती है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। तो आपने वहाँ थोड़ा जरा ठंडा पानी पिए या कुछ जूस, आइस कुछ खाए तो और भी ज्यादा शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये एवरी डे होता है, मुसलसल रहती है उसको आंखों से पानी आना और नाक से पानी बहना? आंखों से पानी नहीं, नाक में ज्यादा पानी बहता है, मुसलसल जरा ज्यादा। और एक पूरा 1 वीक ज्यादा नाक में बहे तो 4-5 दिन थोड़ा कम रहता है। ठीक है ज़हरा बहन, आप हमारा प्रोग्राम देखती रहिए।
شکریہ آپ کی کال کا بہت بہت. اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ کے اس سوال کا جواب دیں گے تفصیل کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا, انشاءاللہ پروگرام دیکھتی رہیے. ہم ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین, ہمارا ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہوا ہے, کہیں مت جائیے گا. ہم بات کر رہے ہیں ہے فیور, اور ہے فیور سے ساتھ ساتھ ہم بریک کے بعد بات کریں گے ایگزما کے اوپر. اور زہرا بہن آپ کے سوال کا بھی ضرور جواب دیں گے, ڈاکٹر صاحبہ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ کے بچے کے جو سمپٹمس ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رکھیے گا. ایک چھوٹا سا بریک.